عشق میں اور مزہ دوبالا ہوگا انشاءاللہ، ہے نا؟ آئیے اب بلا تاخیر میں سید صاحب قبلہ کے ہاتھ میں مائک پیش کرتا ہوں، آپ حضرات استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، ذرا ایمانداری والا نعرہ لگاؤ، بلند آواز سے لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ شہزادہ رسول تشریف فرمائے نا، اس بالکل ہاں، نعرہ بھی جو ہے جذبہ ایمانی والا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ محفل ذکر شہدائے کربلا، محفل ذکر شہدائے کربلا، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، فیض حضور مفتی اعظم، فیض حضور تاج الشریعہ، فیض حضور تاج الشریعہ، جماعت رضائے مصطفیٰ سید صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما، واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وحیا وکلاما، وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما، ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به ألاما، ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما، وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما، واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما، عليه وعليهم صلاة وسلاما، وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما، وجعل النار للكافرين والوهابيين والمشركين عذابا وغراما. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين: إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العظم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين. شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید،
سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین. امام اہل سنت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت عشق اہل بیت محدث بریلوی امام احمد رضا رضی المولا تعالی عنہ کے مناجات کے ان اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اور مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سامعین، بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے بارہ روزہ مجلس ذکر حسین کا انعقاد کیا گیا ہے. قابل مبارکباد ہیں جملہ منتظمین، حاضرین و سامعین. جس کسی نے بھی دام درمے قدم قلم سخن حصہ لیا ہے، مولا کائنات سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ 13 نشستیں ہوگی. جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہو جاتا ہے صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ذکر حسین اور اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلسوں کا آغاز ہو جاتا ہے. اہل محبت جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے امتی اپنے اپنے انداز میں شہدائے کربلا کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. بعض علاقوں میں نعت و منقبت، بعض علاقوں میں تقریریں، بعض علاقوں میں قرآن مجید کی تلاوتیں. اپنے اپنے انداز ہیں سبوں کے. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی دیار ہند و پاک میں اکثر یہ معمول ہے. 10 روزہ مجالس ذکر حسین کی محفلیں سجائی جاتی ہیں جس میں اصلاح عقائد اور اصلاح معاشرہ اور کربلا کے حوالے سے کتاب و سنت
اور تاریخ کی روشنی میں متعدد پہلو پر گفتگو کی جاتی ہے۔ نسلوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کی کون سی زندگی کا کتاب و سنت نے مطالبہ کیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ کرب و بلا کی دھرتی پر جو عظیم سائحہ اہل بیت اطہار کے ایثار اور قربانی کی جو تاریخ میں داستان رقم ہوئی ہے، تاریخ کے ان پنوں کو، پہلوؤں کو قوم و ملت کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی زندگی کو پڑھنے سننے کے بعد ہم اپنے زندگی کے منشور کو سمجھ سکیں۔ یقین جانیں کہ آج کے دور کا مسلمان اگر صحیح معنوں میں کربلا کی تاریخ کا اور واقعات کربلا کے پس منظر کو اگر سمجھنے میں کامیاب ہو گیا تو یقین جانیے اس کی زندگی میں حسینی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اس کی زندگی میں حسینی انقلاب، کیونکہ حسین نام ہی ہے انقلاب کا، حسین نام ہی ہے انقلاب کا۔ تجزیہ نگاروں نے آج بدقسمتی سے ایسا دور ہے کہ بعض بنام اسلام حضور کا کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اثر نو واقعات کربلا کی حقیقت ہی کا انکار کر دیا ہے۔ بعض تو معاذ اللہ رب العالمین ایسے بھی لوگ کلمہ پڑھنے والے آ گئے جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے آج قوم ملت کو یہ باور کرانا چاہا کہ کرب و بلا کی دھرتی پر جو مارکا پیش آیا تھا یہ اقتدار کا مارکا تھا، اقتدار کی جنگ تھی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے شہزادے ہیں، اہل بیت کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، جگر گوشے بطول ہیں، ان کے حوالے سے نازیبہ کلمات کے معاذ اللہ رب العالمین یزید کی حکومت حق حکومت تھی اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکومت کے ساتھ بغاوت کی تھی۔ معاذ اللہ رب العالمین، صد ہزار بار معاذ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ اس 13 روزہ محفلوں میں، 13 روزہ مجلسوں میں میں جس گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا، کتاب و سنت کی روشنی میں، تاریخ کی صرف تاریخ کے چوپڑوں کی روشنی میں نہیں بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ کرب و بلا کی دھرتی پہلے تو یہ کہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو کربلا کی جو جنگ ہوئی تھی، یہ عام طور پر جو عام زبان زد ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ کربلا میں جنگ ہوئی تھی، حالانکہ بنظر غائر دیکھا جائے تو جنگ کا صحیح معنوں میں اس پر اطلاق ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جو جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو لے کر میدان کارزار میں نہیں جاتا۔ کرب و بلا کی دھرتی پر امام عالی مقام جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ ایثار کی انتہا کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ امام عالی مقام کرب و بلا کی دھرتی پر قربانی کا مفہوم اور قربانی کا فلسفہ سمجھانے کے لیے آئے تھے۔
جنگ تو ٹکر میں ہوتی ہے، جنگ تو ٹکر میں ہوتی ہے، اور یزیدیوں میں امام عالی مقام تو بہت دور کی بات ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ ننھے علی اصغر کے قدموں کی بھی ٹکر کا وہاں کوئی نہیں تھا۔ امام عالی مقام تو بہت دور کی بات ہے۔ 22,000 میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی برابری کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ 10 روزہ مجلسوں میں بابر کرانے کی انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں کہ آخر وہ کون سی اسباب تھے۔ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔ کرب و بلا کی دھرتی پر اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اقدار کی جنگ تھی، دو نظریات کی جنگ تھی۔ کرب و بلا کی دھرتی پر حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ ایک تو یقیناً شہزادے ہیں اور ایک اپنے زمانے کا سب سے بڑا لچا، گنڈا اور دہشت گرد ہے۔ حقائق کی روشنی میں انشاءاللہ بھرپور جو ہے جائزہ لیا جائے گا۔ آخر وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرب بلا کی دھرتی پر اپنے جانثاروں کے ساتھ چٹان بن کر یزید کے سامنے کھڑا ہونا پڑا؟ آخر کیا وجوہات تھے؟ اگر آج کا نوجوان، آج کا مسلمان ان اسباب اور عوامل کو جان لے، ان اسباب اور عوامل کو جان لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اگر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی دھرتی پر جام شہادت نوش نہ کرتے تو آج گھر گھر میں یزید پیدا ہو جاتا، آج گھر گھر میں یزید پیدا ہو جاتا۔ زہرا کا کنبہ اگر لٹا ہے، زہرا کا کنبہ اور خاندان اگر راہ خدا میں شہید ہوا ہے تو اللہ کی حکمتیں اس میں کار فرماتی، اللہ کی اس میں حکمتیں۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اس نقطے پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا پوری 13 روزہ محفلوں میں کہ وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی دھرتی پر یزید کے مقابل آنا پڑا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کمال عقیدت کے ساتھ، مکمل جذبہ محبت کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیے ہوئے، راستے میں سواد ابن حارث نام ہے اس شخص کا، ایک عربی سے ملاقات ہوئی۔ سرکار ٹھہر گئے، وہ اپنا گھوڑا بیچنا چاہ رہا تھا، اپنا گھوڑا بیچنا چاہ رہا تھا۔ رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھوڑا پسند آیا، سرکار ٹھہر گئے، گفتگو کا آغاز ہوا۔ سواد ابن حارث سے حضور نے پوچھا کیا تم یہ اپنا گھوڑا بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول، کہا جی، حضور سے واقف نہیں تھا بھی، جی۔ سرکار نے بھاوتا ہوا ایک رقم طے ہوئی، کہا چلو مدینہ طیبہ میں تمہیں تمہاری رقم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آگے آگے بڑھ رہے تھے اور وہ اعرابی حضور کے پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی مدینہ طیبہ کی حدود مدینہ کے قریب پہنچے ہی
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے، مسلمانوں کی ایک جماعت نے دیکھا کہ کوئی عربی اپنا گھوڑا، بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا گھوڑا تھا، آلہ جہاد ہے نا، جہاد کا آلہ ہے، اسلام نے تعظیم کی ہے، تکریم کی ہے، تو ٹھہر گئے اس کے حسن کو دیکھ کر پوچھنے لگ گئے کہ یہ گھوڑا کیسا ہے، بیچنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ صحابہ کرام کو علم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اس کی بولی لگا چکے ہیں، گھوڑا فروخت ہو چکا ہے، بیع و شراء کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، یہ خبر نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے بھی اپنا بھاؤتاؤ لگانا شروع کر دیا۔ بیع پر بیع نہیں کرنا چاہیے، شرن منع ہے، شرن کیا ہے؟ منع ہے، لیکن ان کو خبر نہیں تھی اور انہوں نے بھاؤتاؤ لگانا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ دیکھا کہ قیمت جو اللہ کے رسول سے جو قیمت طے پائی تھی، جس قیمت پر اللہ کے رسول نے گھوڑا مجھ سے خرید لیا تھا، اس سے زیادہ قیمت دینے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں۔ پیسہ آ گیا، بڑھوتری آ گئی، کثرت آ گئی، نیت بدل گئی، نیت کیا ہو گئی؟ اس کی بدل گئی، اور اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، پیچھے سے آواز دیا، نیت بدل گئی کہ یار ادھر تو بہت پیسہ مل رہا ہے، لاؤ اس بیع و شراء کو۔ حضور کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، اس کی اتنی قیمت اگر دینا چاہتے ہیں۔ رسول گرامی بابکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اعرابی، کیا تم نے یہ گھوڑا میرے ہاتھ پر نہیں بیچا ہے؟ کیا بیع و شراء، خرید و فروخت ختم نہیں ہوئی ہے؟ کیا معاملہ ختم نہیں ہو چکا ہے؟ مکر گیا کہ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول گرامی بابکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغور اسے دیکھ رہی ہے، اس کی نیت بدل گئی ہے، دولت کی لالچ میں آ گیا ہے، چند پیسوں اور چند سکوں کے لیے مکر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں خریدنا ہے تو فوراً خرید لو، اور اتنی قیمت پیسہ بڑھا کے، یا تو پھر یہ مجھے زیادہ رقم دینے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں کیا بات کر رہے ہو، بیع و شراء تو ختم ہو چکی ہے، کہنے لگا نہیں، اگر تم کہتے ہو کہ بیع و شراء ختم ہو چکی ہے، اگر بیع و شراء خرید و فروخت معاملہ ختم ہو گیا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو، کوئی گواہ پیش کرو۔ چونکہ جب بھاؤتاؤ ہوا تھا اللہ کے رسول سے، جب اس کی گفتگو ہوئی تھی، اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں خاموش تھی، دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام ارد گرد یہاں وہاں بالکل کھڑے، سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ اللہ کے رسول کی عظمت پر اور ان کی حقانیت پر کہیں نہ کہیں حملہ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اعرابی، اے سواد، جس وقت یہ بیع و شراء ہوئی تھی اس کا میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تم سے گھوڑا اتنے پر جو ہے طے پایا تھا۔ توجہ، السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحب کی تشریف لائیں، بیٹھیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ اب دیکھیں کہ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تم نے گواہی مانگی ہے میرے رسول کے حوالے سے، صحابی رسول ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آؤ دیکھا نتاؤ، فوراً جو انہوں نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے گھوڑا خریدا تھا۔ اللہ اکبر، معاملہ رفع دفع ہو گیا، لوگ یہاں وہاں منتقل ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی طرف اپنا رخ انور پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ خزیمہ
جب بیع و شرا ہوئی تھی، جب خرید و فروخت ہوئی تھی، تو اس وقت تو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ بما تشہدو، تو گواہی کیسے دے رہا ہے، کس وجہ سے گواہی دے رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، قربان جائیے صحابہ کرام کی دیوانگی پر اور صحابہ کرام کے عشق رسول پر۔ عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، جب ہم نے آپ کی تصدیق کر لی، بغیر خدا کو دیکھے آپ کے فرمان پر خدا کو مان لیا، تو اس معاملے میں ہم کیوں کر گواہی نہیں دے سکتے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خزیمہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ، جنت کو بغیر دیکھے مانا، آمینہ کے لال کے کہنے پر، جہنم کو مانا آپ کے کہنے پر، بلکہ ہم نے خدا پر ایمان لایا آپ کے کہنے پر۔ جب اتنی بڑی گواہی کا تو گواہ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول کرام باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد عاشق نے اپنے عشق کا مزاج پیش کیا تھا۔ اب بارگاہ مصطفیٰ سے عاشق کو جو انعام ملتا ہے، قربان جائیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ خزیمہ، تم نے اپنی محبت کا پیمانہ سرکار کے قدموں پر پیش کیا ہے، ذرا بارگاہ نبوت سے، بارگاہ رسالت سے اس کا انعام تو لے کے جا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خزیمہ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون عطا کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کرے، آقا فرماتے ہیں کہ جس معاملے کی گواہی میرا خزیمہ دے گا، وہاں دو کی ضرورت نہیں، تنہا خزیمہ کافی ہے۔ کسی بھی کورٹ میں جائیں، کہیں بھی آپ جائیں، چاند کا مسئلہ ہو، دو گواہ 1,24,000 صحابہ کرام میں صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، نجدیوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دست و پا بتایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو کوئی اختیار نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، احادیث کی کتابوں کا آپ مطالعہ فرمائیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ خزیمہ، تیری گواہی دو کے برابر۔ یہ اختیار مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے، یہ اختیار مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حدیث پاک کا جو لب لباب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ میری آنے والی گفتگو کی تمہید ہے۔ اصل گفتگو کا آغاز تو اب ہوا جاتا ہے۔ دنیا نے دیکھا، دنیا نے جانا کہ میرے حضور نے فرما دیا 1,24,000 صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی تنے تنہا حضرت خزیمہ جس معاملے کی گواہی تنہا دے گا، آقا فرماتے ہیں میرا خزیمہ دو شہادتین ہے، دو کے برابر۔ دو کے آخر کیا وجہ ہے؟ حضور کی بارگاہ سے انعام تو ملا، لیکن یہ حضرت خزیمہ ہی کو کیوں؟ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، ابو ذر غفاری بھی ہے، حضرت کئی صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت خزیمہ ابن ثابت ہی کو ذو الشہادتین کیوں فرمایا؟ اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیں، اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، یہ حدیث کو ذہن میں رکھیں، 2 دن بس اسی نقطے پر گفتگو کروں گا میں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے
نزول قرآن، جمع قرآن اور تدوین قرآن کے حوالے سے آج ذکر حسین کی اس پہلی مجلس میں اس موضوع کو چھیڑا جائے.